مبتلا تھے، انہوں نے قصاب سے پوچھا کئی کو تمہیں ان کو اللہ رہی سو بار بار؟ ارے غریباں بھی عجیب غریباں حاجی صاحب بڑا تنگ کر رہی لگا، بڑا تنگ کر رہے، ایسے رہے تو ہر کوئی بھائی بن جاتا، ہر کوئی بھان بن جاتی، غریبوں کو بھان بناؤ، یہ تقویٰ۔ پھر جاتا ہوں وہاں جا کر ٹیسٹ کراتا ہوں، 4 مہینے کے بعد جاتے ہیں، جانے کے بعد وہاں ڈاکٹر سے ملاقات کرتے ہیں، 4 مہینے کے بعد آئے ہوئے مریض کو دیکھ کر ڈاکٹر بھی پریشان ہوگا، تمہیں کی تمہاری روحانی قسم۔ پڑوسی ملک کا ایک واقعہ، ایک بہت بڑے مالدار ترین آدمی امریکہ میں رہتے تھے، لیکن امریکہ میں ان کو کینسر اٹیک ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ کینسر، اللہم احفظنا۔ لیکن جب وہ ڈاکٹر کے پاس گئے تو نتیجہ رپورٹس کا یہ نکلا کہ یہ 3rd اسٹیج پر ہے۔ امریکہ کا ڈاکٹر، اس نے کہا کہ آپ جس اسٹیج پر ہیں اس اسٹیج پر کوئی دوا کام نہیں کر سکتی، کچھ دن آپ کی زندگی کے باقی ہیں، آپ اپنی خواہشات جو باقی ہیں اسے پورے کر لیں۔ اب ڈاکٹر ووٹ نہ بولیں گے، وہ بھی عیسائی ملک ہے، انگریزی ملک ہے، ویسا بول کر ہمیں بولے تو کیا بولنا، ذرے دن باقی ہیں، کس کا ڈبائی کی واپس کر ڈالو، بقیہ توبہ تلا کرو۔ اب ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کے جو خواہشات ہیں وہ پورے کر لو، کیا کھانا کھا لو، کیا پینا پی لو، کہاں جانا جا لو، دیکھ سب کر لو۔ انہوں تھے پڑوسی ملک کے، سوچے کیا بھی تو نہیں کر سکتے نا، سیدھا نکل کر انہوں کیا کرے، اپنے ملک کو آگے، میرے آخری دن میرے رشتہ داروں کے ساتھ ہو جائے، میرے بچوں کے ساتھ ہو جائے، کون کون اس کے ملک میں تھے کی۔ اب کھانے میں تو کوئی پرہیز نہیں تھا، جو چاہے وہ کھا سکتے، بولے لینا ڈاکٹر رہے۔ اب انہوں ایک دن ایک کھانے کا ارادہ کرتے تھے، کبھی گردے کھانے کی خواہش، کبھی کلیجی کھانے کی خواہش، کبھی پائے کھانے کی خواہش، کبھی سرے کھانے کی خواہش۔ ایک دن گوشت لینے گئے تو گوشت کی دکان میں، چھوٹے کے بکرے کے گوشت کی دکان میں گئے تو چھوٹے کے گوشت کے دکان میں قصاب ایک عورت کو ڈانٹ رہا تھا، کھڑا بولو نہیں اتنا جلدی آگے۔ اصل میں کیا ہے، غریبوں سے بات کرنے کا طریقہ نہیں، غریبوں کو دیے نہیں تو جاتا، لیکن مسکرا کو بات کردہ لینی یہ سب سے بڑا صدقہ۔ سگا بھائی غریب رہا، ڈانٹ کر بات کرتے ہیں، باہر کا ایرا غیرہ لچا لفنگا کچھ بھی ہو، لیکن دولت ہے تو کیا پیار محبت سے بات کرتے ہیں۔ غریبوں سے بات کرنے کا بھی طریقہ سیکھو، بلکہ مالداروں کے مقابلے میں غریبوں کو ذرا زیادہ ہی رسپانس دو۔ امیر صاحب آگے، السلام علیہ السلام، خیرت حاجی صاحب، اللہ کا فضل، کوئی غریب، ارے کہاں جی ہی تمہیں دکریت نینا جی، آؤ جی آکو بیٹھو جی، کیسے جی ہی، خالی اتنا بات کر ڈالو، انہیں جو خوش ہوتا دیکھو، ہمارے جنت کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اب یہ قصاب کیا کر رہا تھا، اس عورت کو ڈانٹ رہا تھا، یہ مریض جو کینسر میں مبتلا تھے وہ دیکھ رہے تھے، برقع اوڑھ کر دور کھڑی ہے، تو وہ امیر جو کینسر میں مبتلا تھے انہوں نے قصاب سے پوچھا کئی کو تمہیں ان کو اللہ رہی سو بار بار؟ ارے غریباں بھی عجیب غریباں حاجی صاحب بڑا تنگ کر رہی لگا، بڑا تنگ کر رہے۔
کی بھی تنگ کر رہی. ارے محلے کی بیوہ ہے, شوہر مر گیا, ذرا بچے ہی اس کے 2 دن 3 دن کو ایک مرتبہ آتی, انہیں میرے پاس سے گوشت لے کو جاتی. میں کون سا گوشت دیتا ہوں معلوم؟ آپ جیسے مالداروں کو گوشت دے ڈالنے کے بعد اس میں سے بیکار چیزاں جو نکالتو نہیں, وہ اتنا اسے اٹھا کو دیتا ہوں. وہ لینے کے واسطے آ جاتی, آنے کا ٹائم بھی نہیں. سیدھا اس کے پاس گئے امیر صاحب, جا کر اس سے بات کرنے لگے, قیمت تمہیں ایسا گوشت لیتے؟ نہیں حاجی صاحب, میرے شوہر کا انتقال ہوگا, میرے بچے ہی. تمہارے بھایا نہیں کیا؟ سب اپنی اپنی جگہ پر ہی. بھانا سب بھی اپنی اپنی جگہ پر ہی. مریانا اس کے بھایا, وہ بھی اپنی اپنی جگہ پر ہی. تمہیں کیا کرتے ہیں؟ وہی برتن گردن مات کر بچوں کو. آج صبح سے بچے تنگ کر لے کر ہی کہ امی گوشت کھانا بول کر. یہ اللہ کا بندہ نیک ڈانٹ کر بات کر رہا ہے, لیکن غریب کیا بول رہی ہے دیکھو. یہ اللہ کا بندہ نیک ذرہ اتنا کتنا گوشت دے ڈالتا, ہڈیاں ملے سو سب وہ لے لے کو, جا کو بچوں کو پکا کو کھلا کو, کیا کی ان کی تسلی پوری کر دو. دل بھر گا امیر کا, آنکھوں سے آنسو آ گئے. ہماری بہن اس وقت پریشان ہے, میرے پاس اللہ کی دولت بہت بڑی ہے اور میری زندگی کے کچھ لمحات باقی ہیں. ایسے وقت میں ایک بہترین خدمت کرنے کا موقع اللہ نے مجھے عطا کیا ہے. جاتا ہے سیدھا قصاب سے کہتا ہے کہ بھائی آج سے یہ میری بہن, اس کے بچے میرے بھانجے. کیا زمانے میں ہی معلوم, ہمیں سگی بہن کو بھان نہیں بولتے. کہاں کی غریب کو بھان بولنا بولے تو اتنا بڑا جگر رہنا. سگے بھانجوں کو بھانجے نہیں بولتے. کس کے کی بھان کے بچے کو بھانجے بولنا بولے تو اتنا بڑا دل رہنا. پیسے رہے تو ہر کوئی بھائی بن جاتا, ہر کوئی بھان بن جاتی. غریبوں کو بھان بناؤ, یہ تقویٰ. غریبوں کو بھائی بناؤ, یہ تقویٰ. آج سے انہیں میری بہن ایک دن چھوڑ کر ایک دن میں آؤ کی نہیں آؤ کی, بہترین گوشت کبھی بکرے کے پارٹس میری اس بہن کو دے ڈالنا, 1 کلو کی 1.5 کلو کی. پیسے میرے سے لے لینا. آپا اب تو دور کھڑ کے عجز و انکساری کے ساتھ دکان کو آ کر ڈانٹ سن کر, گالیاں سن کر گوشت لے کر جانا نہیں. پورے شان کے ساتھ آ کر بکرے کے پورے جسم میں تجھے جہاں کا حصہ پسند ہے اس پر انگلی رکھے گی. یہ بھائی ہمارا تجھے کاٹ کر ایسے ہی گوشت کاٹ کر کے دے گا جیسے ہم مالداروں کو دیتا ہے. اللہ تعالیٰ چند دن تیری خدمت کرنے کا مجھے موقع عطا فرمایا ہے. جا میری بہن جا. اب انہیں لے کر جاتی تھی, 1 دن چھوڑ کر 1 دن آ کر, کبھی کلیجی, کبھی دل, کبھی پائے, کبھی سرے. اب یہ مریض کو, مالدار کو ڈاکٹر 2 مہینے کا ٹائم دیا ہے. سب پورے خاندان والوں کو بول کر آگے, میں 2 دن کا مہمان, میں 2 دن کا 2 مہینے کا مہمان, میں 2 مہینے کا مہمان, میں 2 مہینے کا مہمان بول کر 2 مہینے کیا 2.5 مہینے ہوئے, ٹکٹ نہیں لے رہی. 3 مہینے ہوئے نہیں جا رہی, 4 مہینے ہو گئے نہیں جا رہی. جسم کے اندر ایک عجیب قسم کی طاقت پیدا ہو رہی ہے. اب چلنے میں پہلے کمزوری تھی, اب کمزوری نہیں. بار بار بخار آ رہی ہے, اب بخار نہیں ہے. اٹھنے بیٹھنے میں تکلیف ہوتی تھی, اب اٹھنے بیٹھنے میں تکلیف نہیں. مخا میں کینسر میں بڑا درد ہوتا تھا, وہ بھی نہیں ہے. یہ خود پریشان ہو گئے کہ ہو رہا ہے کیا. اللہ تعالیٰ فوراً بات نہیں ڈالتے. انہوں نے سوچا کہ 4 مہینے ہو گئے ہیں, 2 مہینے کا ٹائم دیا ہے, کیا ہے کہ کیا نہیں کی. پھر جاتا ہوں, وہاں جا کر ٹیسٹ کراتا ہوں. 4 مہینے کے بعد جاتے ہیں. جانے کے بعد وہاں ڈاکٹر سے ملاقات کرتے ہیں. 4 مہینے کے بعد آئے ہوئے مریض کو دیکھ کر ڈاکٹر بھی پریشان ہوگا. تمہیں کی تمہاری روحانی ابھی گئی نہیں تمہیں؟ نہیں ڈاکٹر صاحب گیا نہیں, میں بھی انتظار کر رہا ہوں.
جاؤ جا کر ٹیسٹ کر لے کر آؤ. جا کر ٹیسٹ کر کے لاتے ہیں, 3rd اسٹیج کا مریض کینسر, رپورٹ آتی ہے نیگیٹو. رپورٹ آتی ہے نیگیٹو. رپورٹ پڑھتے ہی ڈاکٹر دیکھتا ہے رے نیگیٹو, شاید مشین خراب ہے. تمہیں تو انتہا درجے پر مبتلا تھے, ایک کام کرو اولگ ریباٹی جا کر, وہاں بھی جا کر دیکھتے ہیں نیگیٹو. ڈاکٹر نے مریض سے پوچھا ہماری دوا کا تو علاج نہیں, جہاں امریکہ میں علاج نہیں ہوتا تو دنیا میں کہیں علاج نہیں ہوتا, ہو سکتا ہے کہ تم کسی حکیم سے ملے ہو. تو مریض نے کہا کہ ہم حکیم سے بھی نہیں ملے. ارے رے تو ہو سکتا ہے کہ تمہارے دھرم میں ذرا جھاڑ پھونک ہوتی ہے, تعویذ پلیتا, نیمبو موسمی تربوز, سمجھ میں آئی ایسا کچھ, وہ بھی کریا نہیں. پھر تمہیں ٹھیک کیسے ہوئے؟ کوئی ہے دوا جس کو تم نے استعمال کیا ہے اور تم چھپا رہے ہو. تو اس وقت اللہ نے اس بیوہ کی زندگی کی مدد ذہن میں ڈالتا ہے. تو بیٹھ کر مریض نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب مختصر 3 مہینے کے اندر اتنا زبردست علاج اگر ہوا, کوئی دوا نہیں, میں نے ایک بیوہ اور چند یتیموں کی خدمت کی, ان کی دعا کو اللہ نے میرے لیے صحت بنا دیا.